बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। आज मैं एहसास इमरजेंसी कैश का जो प्रोग्राम है उस पर बात करना चाहती हूँ। ये प्रोग्राम क्या है, इसमें जो बेनिफिशरीज हैं उनकी निशानदेही कैसे हो रही है, उनको पेमेंट कैसे की जा रही है, आज मैं सब उस तमाम प्रोसेस की तफसीलात बताना चाहती हूँ। एहसास इमरजेंसी कैश जो है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम है। इतना बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का जो पैकेज है आज तक नहीं आया। 12 मिलियन ख़ानदानों को 12,000 रुपए पर फैमिली मिलेंगे। इसका टोटल बजट जब ये शुरू हुआ था तो 144 बिलियन था। हमें सूबों की जो इसमें इश्तराक है, जो पार्टिसिपेशन है वो शुरू हो चुका है और अभी ये 12 से 13 मिलियन फैमिलीज हो गई हैं। तो अगर 13 मिलियन फैमिलीज को आप फैमिली हाउस होल्ड साइज से मल्टीप्लाई करें 6.7 से, तो कोई 87 मिलियन तकरीबन ये बनता है, जो एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी है। तो मैं दोबारा कहना चाहती हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है और ये जो 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं ये वन टाइम असिस्टेंस है, एक दफ़ा दी जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ये जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है उसके रिस्पांस में ये दी जा रही है, क्योंकि हमें मालूम है कि कोरोना वायरस के बायस जो लॉकडाउन्स हैं, बहुत से जो लोग हैं उनकी बिजनेसेस अफेक्ट हुई हैं। जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं ख़ुसूसन उनकी दिहाड़ियाँ नहीं लग रही और बहुत से लोग माशी मुश्किलात में आए हैं। और इसी चीज़ों के पेश नज़र ये एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम जो है उसकी तश्कील दी गई है और उस पर बहुत तेज़ी से अमल दरामद हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा, फिल वक्त 13 मिलियन फैमिलीज़ के लिए ये है और क्योंकि हमने प्रोग्राम बज़रिया SMS चलाया हुआ है, अगर रिक्वेस्ट ज़्यादा आएंगी और वो लोग हकदार कराए पाएंगे तो फिर इसमें मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। पहले मैं बात करूंगी कि ये जो हकदारों की निशानदेही किस तरह से हो रही है और फिर मैं बात करूंगी कि पेमेंट किस तरह से होगी। हकदारों की जो निशानदेही है वो हमने उसके लिए 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। सबसे पहली कैटेगरी हमारी वो एहसास किफालत की खवातीन हैं जिनको अभी हम 2,000 रुपए दे रहे हैं। उनको हर महीने अगले 4 माह के लिए इजाफी 1,000 दिया जाएगा और उनको यकमुश्त 12,000 दिए जाएंगे। दूसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जो एहसास किफालत की जो सबसे निचले वाले लोग हैं, उनसे एक ऊपर की कैटेगरी है जो भी गुर्बत की लकीर के नीचे हैं और अगर वो हमें SMS करेंगे और उनकी जांच पड़ताल हो जाएगी तो हमारा तखमीना है कि 40 लाख लोग इस कैटेगरी में आएंगे। तीसरी कैटेगरी हमारी डिस्ट्रिक्ट लिस्ट से मुतल्लिक है। ये कैटेगरी हमें क्यों बनानी पड़ी? वो इसलिए बनानी पड़ी कि जो हमारा नेशनल सोशियो इकोनॉमिक डेटाबेस है, एक 2010 का है, जो 2020 का है, वो अभी पूरी तरह बना नहीं। तो बहुत से लोग उससे बाहर हैं और उन बाहर के लोगों को भी हम उनको भूल नहीं सकते और इसलिए हमने डिस्ट्रिक्ट्स को भी ये इख्तियार दिया है कि वो भी लिस्ट कंपाइल करके हमें भेज सकते हैं। ये याद रहे कि जो भी लिस्ट हो उस पर वेल्थ प्रोफाइलिंग का डेटा जो है वो लाजमी लगेगा। यानी कि आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपके पास गाड़ी है, आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो और बहुत से और पैरामीटर्स हैं, ज़्यादा आपके बिल आते हैं तो आप उस लिस्ट से खारिज होंगे। ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन इसकी कैसे होगी? 4 सूबे हैं, AJK, GB है, ICT है। उसमें आबादी के मुताबिक कोटा रखा गया है। NFC के मुताबिक हम इसलिए नहीं रख सकते थे क्योंकि NFC में AJK और GB शामिल नहीं है। तो 2017 का जो सेंसस हुआ था उसके मुताबिक हमने पॉपुलेशन के बेसिस पे ये कोटा रखा है और ये 4.5 मिलियन, 4 मिलियन और 3.5 मिलियन, ये 12 मिलियन की जो बास्केट है ये फेडरल गवर्नमेंट इसको पे करेगा। अगर सूबे अपने और भी लोग शामिल कराना चाहें तो वो उनकी मर्जी है।
آلریڈی پنجاب سے بات ہو گئی ہے. پنجاب 7 لاکھ لوگوں کے پیسے اپنی بجٹ سے دے گا. سندھ جو ہے وہ 2.5 لاکھ لوگوں کے پیسے اپنے بجٹ سے دے گا. اور کے پی نے بھی اسی طرح ایکسٹرا لوگ جو ہیں مختص کیے ہیں اور دیگر فیڈریٹنگ یونٹ سے بھی بات ہو رہی ہے. احساس ایمرجنسی کیش کی جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جیسے یہ شروع ہوتا ہے وہ ایک SMS کیمپین ہے 8171 پہ. پچھلے 72 گھنٹے سے لوگ ہمیں اپنے ID کارڈ نمبرز 8171 پہ SMS کر رہے ہیں. اور جب وہ SMS کرتے ہیں تو ان کو ایک پریلیمنری میسج جاتا ہے, ابتدائی طور پہ ایک میسج جاتا ہے کہ آپ انیلیجبل ہیں. کچھ لوگوں کو, سب کو نہیں, کچھ لوگوں کو ایلیجبلٹی کا بھی میسج جاتا ہے کہ جی ہاں آپ حقدار ہیں, پیمنٹ کا انتظار کریں. اور کافی لوگوں کو میسج جا رہا ہے کہ اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے رابطہ کریں. ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ میسیجز کس طرح جا رہے ہیں اور ان کے آگے کیا ہوگا. ایک 7 سٹیپ پروسیس ہے. 7 ڈیٹا بیسز کو جب آپ CNIC بھیجیں گے تو 7 ڈیٹا بیسز کو وہ ہٹ کرے گا. پہلے سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ ویلڈ CNIC ہے یا نہیں. اگر غلط CNIC ہوگا, آپ نے یہ ہنسا چھوڑ دیا, تو وہ آپ کو کہے گا بسد معذرت بھیجا گیا CNIC XYZ درست نہیں ہے. پھر وہ دیکھیں گے آپ کی ایک اور سینیٹری پیرامیٹرز دیکھیں گے اور اس کے بیسس پہ ایک اور SMS جائے گا کہ بسد معذرت بھیجا گیا CNIC آپ اس اسکیم کے اہل نہیں ہیں. چوتھے لیول پہ یہ گورنمنٹ سرونٹس کی ڈیٹا بیس کو ہٹ کرے گا. اب یہ یاد رہے کہ گورنمنٹ سرونٹس کا جو ڈیٹا فی الوقت ہمارے پاس موجود ہے وہ فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس کا ہے, ریلوے, پاکستان پوسٹ اور BISP کا ہے. آٹونومس ایجنسیز کی پے رولز ابھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے اور مجھے امید ہے کہ اگلے 48 آورز میں جب ہم ویلتھ پروفائلنگ ٹیسٹ کریں گے, جو میں آپ کو آگے بتاؤں گی کب ٹیسٹ کریں گے, تب تک ہمارے پاس یہ آٹونومس ایجنسیز کے بھی پے رول موجود ہوں گے. تو اگر اس وقت کوئی کسی PIA کے اہلکار, کوئی FBAR کا اہلکار, کوئی سوئی گیس کا اہلکار ہمیں SMS کرتا ہے تو وہ یہاں پکڑا نہیں جائے گا, اس کو یہ نوٹیفیکیشن نہیں آئے گی کہ آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں. اگر CNIC ان 3 مرحلوں سے گزرتا ہے تو وہ آگے ہمارے نیشنل سوشیو اکنامک ڈیٹا بیس کو ہٹ کرے گا. نیشنل سوشیو اکنامک ڈیٹا بیس میں 2 لیولز ہیں, پاورٹی لائن کے نیچے 2 لیولز ہیں. ایک وہ لیول ہے نیچے والی جس کو ہم آلریڈی کفالت کے ذریعے ہیلپ کرتے ہیں, جو پہلے BISP کی لسٹ ہوتی تھی جس میں سے ہم نے 8 لاکھ لوگ ایگزٹ کر کے ان کو کفالت میں شامل کیا ہے. اگر وہ, کیونکہ ہمارے کفالت والے لوگ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں ایمرجنسی کیش چاہیے اور ان کو بھی ہم 4 مہینے کی یکمشت پیمنٹ کریں گے, تو اگر ڈیٹا بیس میں وہ یہاں آئے گا تو ان کو, اگر عورت ہمیں ٹیکسٹ کرے گی تو اس کو بتایا جائے گا کہ آپ CNIC نمبر XYZ احساس ایمرجنسی کیش کی حقدار ہیں, پیمنٹ نوٹیفیکیشن کا انتظار کریں. اگر اس عورت کا شوہر ہمیں SMS کرے گا تو اس کو جواب جائے گا آپ CNIC نمبر XYZ کی زوجہ حقدار ہیں, پیمنٹ نوٹیفیکیشن کا انتظار کریں. اور اگر ان کے کوئی ان میرڈ بچے ہمیں ٹیکسٹ کریں گے تو ان کو جواب ملے گا کہ آپ کی والدہ حقدار ہیں, پیمنٹ کا انتظار کریں. یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اگر ایک فیملی میں ایک ہی اسسٹنس جائے, اگر ہم یہ ان میرڈ اور میرڈ کا چیک نہ رکھیں تو ایک فیملی میں 4 5 6 جتنے بھی ہوں گے سارے بچے اپلائی کریں گے. آگے چلتے ہیں. اگر کوئی اس کیٹیگری میں نہیں ہے تو ان کا نام اس میں اگر شامل ہے, اگر آپ دیکھ لیں نا کہ 1 سے 100 ہے, اگر ہم 1 سے 0 سے 16 کو ہیلپ کر رہے ہیں. اب ہم نے کہا ہے کہ اگر کوئی ہمیں SMS کرے گا جو 16 سے 26 میں بھی ہو تو ہم اس کو بھی ایمرجنسی کیش دیں گے.
تو یہ وہ باسکٹ ہے جو 16.7 سے 26 تک کی ہے. اس میں اب ہم ایک چینج لے کے آئے ہیں. عورت کے بجائے ایمرجنسی کیش کے لیے آدمی کو آتھورائز کیا گیا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو معاشی طور پہ جن کو سب سے زیادہ جن پہ اثر ہوا ہے وہ ہمارے دہاڑی دار طبقہ ہے. اب وہ آدمی لاہور میں کام کر رہا ہے، کراچی میں کام کر رہا ہے، بیوی اس کی محمد ایجنسی میں ہے، تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جی آپ بیوی کو کہیں جا کے لیں. تو ہم نے اس کے لیے چینج کیا کہ اگر آدمی ٹیکسٹ کرے گا، SMS کرے گا، تو اس کو میسج جائے گا کہ آپ شناختی کارڈ نمبر XYZ حقدار ہیں، پیمنٹ نوٹیفیکیشن کا انتظار کریں. اس کی بیوی کرے گی تو اس کو بتایا جائے گا کہ آپ کے شوہر حقدار ہیں. اب یہ شوہر پہ ہے کہ اگر وہ پیسے بیوی کو بھیجنا چاہے تو اس کو بے شک برانچ لیس بینکنگ چینل سے بھیج دے. اور اگر اس کیٹیگری کی طرح اگر اس کیٹیگری میں بھی ان کے ان میرڈ بچے اپلائی کریں گے تو ان کو بھی نوٹیفیکیشن ملے گی کہ آپ کے والد کی نوٹیفیکیشن ہو گئی ہے. اب اس میں کچھ مسائل بہت چھوٹی پرسنٹیج میں آئیں گے. ایک لڑکی نے مجھے ریڈیو پروگرام میں لائیو کرتی ہوں اس میں کال کر کے کہا کہ مجھے نوٹیفیکیشن آئی ہے آپ کے والد حقدار ہیں، مگر میرے والد کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے. اب لوگ نادرا میں اپنے قوائف اپڈیٹ نہیں کراتے، ڈیتھ رپورٹ نہیں کرتے، برتھ رپورٹ نہیں کرتے، میرجز رپورٹ نہیں کرتے، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کو پرابلم ہوگا اس میسیجز میں. تو میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ چیزوں کی سنسیشن مت بنایا کریں، کیونکہ ڈیٹا کی کچھ بہت اسٹرینگس ہوتی ہیں اور کچھ لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں، اور ہم آپ کو ٹرانسپیرنٹلی بتا رہے ہیں کہ یہ سسٹم کس طرح کنسٹرکٹڈ ہے. اب جو لوگ اس تمام سسٹم سے گزر جائیں گے ان کو نوٹیفیکیشن یہ آئے گی کہ آپ اپنی ضلعی انتظامیہ سے رابطہ کریں. اور بہت سے ویل ٹو ڈو لوگ بھی جو ہیں جو FBR میں کام کرتے ہیں ان کو بھی یہی نوٹیفیکیشن آئے گی کہ آپ ضلع FBR میں ہیں، بہت باقی اداروں میں ہیں، آپ کے دوست ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس بھی ہوں گے، گاڑیاں بھی ہوں گی، ان کو بھی یہی نوٹیفیکیشن ہوگی، کیونکہ نہ وہ گورنمنٹ سرونٹ ہیں نہ وہ لوور پاورٹی بریکٹس میں ہیں. تو آج کل جو یہ سینسیشنلزم ہے کہ جی میرے تو دوست کی 4 گاڑیاں ہیں اور اس کو بھی یہ نوٹیفیکیشن آ گئی ہے، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کا 4 گاڑیوں اور بینک اکاؤنٹ والا دوست آگے کہاں سے ایگزٹ ہوگا. نیکسٹ، اب جب یہ جو ضلع کو جو جا رہی ہے ضلع والی جو کیٹیگری ہے، اور ایک کیٹیگری ہے ویب پورٹل والی، کیونکہ سب ہمیں SMS نہیں بھیج رہے، کچھ لوگ ویب پورٹل پہ جا کے ڈال رہے ہیں، اپنا سٹیٹس دیکھ رہے ہیں اور ان کو بھی نوٹیفیکیشن آتی ہے کہ آپ ضلع والی کیٹیگری میں، مگر ان کے لیے فارم کھل جاتا ہے کہ وہ وہیں اپنے آپ کو رجسٹر کریں. یہ تمام لسٹ ہم کنسالیڈیٹ کر کے پروونسز کو بھیجیں گے، پروونسز اس میں اپنی لسٹ ایڈ کریں گے. اب یہ لسٹ ہمارے SMS سسٹم سے گزری نہیں بھی، یہ ساری جو کنسالیڈیٹڈ لسٹ ہوتی ہے وہ ہر ضلع کا DC اپنے یونیک لاگ ان پاسورڈ سے اپلوڈ کرے گا یا کرے گی ہمارے پورٹل پہ کہ جی یہ ہماری کنسالیڈیٹ لسٹ ہے. ہم اس لسٹ سے کیا کریں گے وہ اگلا ایک 8 سٹیپ پروسیس ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جو ضلع کی لسٹیں ہیں وہ میری SMS کی مل سے نہیں گزری ہوئی، تو میں نے تمام پروسیس ریپیٹ کرنا ہے. دوبارہ سے CNIC ٹھیک ہے یا نہیں، دوبارہ سے سینٹی چیک اور ریگریٹ، دوبارہ سے گورنمنٹ سٹیٹس اپنا اسپاؤس کا اور وہ ایگزٹ، دوبارہ سے ہماری ایک کیٹیگری جو لوسٹ پاورٹی لائن، دوبارہ سے دوسری پاورٹی لائن، اور اسی طرح میل فیمیل ان میرڈ چلڈرن. آخر میں یہ ڈبہ بہت امپورٹنٹ ہے، 8 نمبر پوسٹ ڈسٹرکٹ لسٹ کا جو 8 نمبر ہے یہ ویلتھ پروفائلنگ ہے. ویلتھ پروفائلنگ ہم نے اس لیے آخر میں رکھی ہے کیونکہ اس وقت بھی ہم ڈیٹا لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کو ہم نے لکھا ہے کہ جن کی ہمیں یہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ کس کے پیسے کتنے ہیں بینک میں، وہ پرائیویسی کانفیڈینشیلٹی کے تحت پروٹیکٹڈ ہے. ہمیں انٹرسٹ یہ ہے کہ کس کے بینک اکاؤنٹ 50,000 روپے سے زیادہ ہیں، اور جس کا بینک اکاؤنٹ
50,000 रुपए से ज़्यादा है उसको एग्जिट होना है इससे। वो डेटा हमारे पास अभी नहीं है, उम्मीद है कि मिल जाएगा अगले 48 घंटे में। FBR से मांगा हुआ है कि सिर्फ बता दें कि फाइलर्स कौन है। मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत से गवर्नमेंट के ज़ैली इदारे हैं जिनकी फंक्शनरीज की हमारे पास डिटेल नहीं है। अगले 48 घंटे में ये वेल्थ प्रोफाइलिंग का डेटा जब ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तो फिर हम अपनी फाइनल SMS की ID कार्ड्स की लिस्ट इसमें से रन करेंगे। आई बेग योर पार्डन, खाली SMS की नहीं, डिस्ट्रिक्ट्स की और अपनी। और उस दिन आपके तमाम दोस्त जिनके पास गाड़ी और बैंक अकाउंट्स हैं उनको मैसेज मिलेगा कि आप इसकी हकदार नहीं हैं। और काफ़ी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी से हम कह सकते हैं कि जो फाइनल हकदारों को मैसेज जाएगा कि जी आप हकदार हैं, वो काफ़ी हद तक दुरुस्त होगा। और ये हमारी फाइनल पेमेंट की लिस्ट होगी कि जी पेमेंट नोटिफिकेशन का वेट करें। आगे हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, मगर इससे पहले मैं आपको सिर्फ वेल्थ प्रोफाइलिंग का बता दूं कि अभी हमारे पास जो वेल्थ प्रोफाइलिंग की डेटा है वो ट्रैवलिंग का है, सेल्फ और स्पाउस। इसमें हम बच्चों को नहीं रखते कि अगर कोई बूढ़े माँ बाप हैं और उनके बच्चे अच्छे हाल में और उनको पूछ नहीं रहे तो हम उनको उस मिक्स में नहीं लाते। ट्रैवलिंग, गाड़ी, एवरेज मंथली बिल PTCL का 1000 रुपए, एवरेज मंथली मोबाइल बिल, पासपोर्ट की एप्लीकेशन विया एग्जीक्यूटिव सेंटर्स। मुझे बार बार ये सवाल आ रहा है कि पासपोर्ट होने पे लोगों को एग्जिट तो नहीं आप कर रहे। अगर आप किसी गरीब आदमी के पास पासपोर्ट है तो वो एग्जिट नहीं हो रहा। अगर उसने किसी एग्जीक्यूटिव सेंटर से बनाया है तो वो एक प्रॉक्सी है कि उसकी ज्यादा मीन्स हैं। 3 or more फैमिली मेंबर्स अप्लाइड CNIC विद एग्जीक्यूटिव फी। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। अच्छा, अभी तक जो हमने बात की वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज की बात की है कि एहसास इमरजेंसी कैश के जो हकदार हैं उनकी निशानदेही कैसे हो रही है। अब मैं बात करना चाहूंगी कि पेमेंट्स कैसे होंगी। अब पेमेंट्स जो हैं आप बहुत सुन रहे होंगे कि जी फलां रिटेल ऑपरेटर है और फलां रिटेल ऑपरेटर है, मगर आपको ये बात समझनी चाहिए कि जब हुकूमत बिलियंस ऑफ रुपीस एक प्रोग्राम में पेमेंट करती है तो आपको एक सिस्टम फॉलो करना होता है। हमने 2019 में एक शफाफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस से हमने 2 कमर्शियल बैंक्स के साथ पार्टनरशिप की है और जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम हमने लगाया है उसकी कंसल्टेशन स्टेट बैंक के साथ, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के साथ, ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट के साथ हुई थी, कंपटीशन कमीशन से हुई थी कि किस तरह से ऑडिट ट्रेल भी रहे और शफाफियत से ये कैश निकले। उसके नतीजे में हमारे पास इस वक्त 2 कमर्शियल बैंक्स हैं, हबीब बैंक और बैंक अल्फला, और उनकी जो ब्रांचेस हैं और उनके जो पार्टनर रिटेलर हैं, ये जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं जहां से लोग जाके अंगूठा लगा के पैसे होते हैं, पेमेंट उनके जरिए होगी। अभी सुबह भी मैं और मेरे 2 सेक्रेटरीज हम बैंक प्रेसिडेंट से मीटिंग कर रहे थे, टेलकोस के बैंक प्रेसिडेंट से मीटिंग कर रहे थे। अभी मैंने 12 बजे खत्म किया कि हम नेटवर्क कैसे बढ़ाएं कि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा टच पॉइंट्स हों, हर गली में टच पॉइंट्स हों। तो होगा ये कि जिस दिन हम लिस्ट फाइनल करेंगे, बैंकों को ऑथराइजेशन पुश होगी कि आप ये लोग अगर आपकी ब्रांच पे आए तो आप अंगूठे की वेरिफिकेशन के बाद उनको पैसे दे दें। बैंक्स की इंटीग्रेशन नादरा के साथ है, तो जो 1 साल में हमने सिस्टम बनाया है वो हमारी इंटीग्रेशन बैंक्स और नादरा के साथ है और उसके बगैर ये इतने स्केल पे होना मुमकिन नहीं है। इसीलिए जो सूबे हैं वो ये काम खुद नहीं कर रहे। सूबे जो हैं पंजाब, KP, सिंध, ये तमाम जो सूबे हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये हमारे थ्रू अपने एक्स्ट्रा लोगों को भी हेल्प करेंगे और अगर उनको ज्यादा पैसे देने हो तो वो भी इसी के थ्रू भिजवाएंगे। जैसे सिंध और पंजाब कह रही है कि हम एक्स्ट्रा लोगों के पैसे देंगे। KP कह रहा है कि
ایکسٹرا لوگ نہیں، جو آپ کے آئیڈینٹیفائڈ لوگ ہیں ان کو ہم ایکسٹرا پیسے دیں گے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سب یونیفارمٹی آ جائے. تو جیسے کہ میں نے بتایا، عورت ایک طرف بینکوں کو اور نادرا کو لسٹ پش ہوئی، دوسری طرف لوگوں کو، دہاڑی داروں کو کہ ان کے فونز پہ SMS آئے کہ جی آپ جا کے پیمنٹ کلیکٹ کریں. اب آپ کا یہ سوال ہوگا کہ اگر دہاڑی دار کے پاس فون نہیں ہے تو کیا ہوا؟ تو ہمیں فیلڈ سے یہ فیڈ بیک آ رہی ہے کہ جن کے پاس فون نہیں ہے ان کے لیے لوگ رجسٹریشن کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے 100 بندہ رجسٹر کیا ہے تو جب نوٹیفیکیشن بھی آپ کو آئے گی، پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ایک ایک بندے کی CNIC کو بتانا ہے بھائی تم جاؤ اپنا ID کارڈ لے کے، تم ریگریٹ ہو گئے ہو. So then the onus of responsibility ان لوگوں پہ ہے جنہوں نے ان کے بہاف میں میسیجنگ کی ہے. نیکسٹ. تو یہ سمپل پروسیس ہوگا. وہ دکان پہ جائیں گے، اپنا انگوٹھا لگائیں گے اور وہاں سے اپنی کیش جو ہے وہ ریسیو کر لیں گے. اور ان کے آگے یہ ریٹیلرز ہیں اور ہم ان ریٹیلرز کی جو سائز ہے وہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہر گلی میں لوگوں کو یہ ملے. نیکسٹ. آخر میں تھوڑے چیلنجز اور ڈپینڈنسیز بتانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ یہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی سماجی تحفظ کی ڈسبرسمنٹ ہے. سب سے بڑی پاکستان کی جو دہائیوں پہ محیط ہسٹری ہے، اور یہ ایسے کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، ایسے تناظر میں ہو رہی ہے جہاں لاکھوں دہاڑی داروں کی مزدوری پچھلے کئی ہفتوں سے نہیں ہے. لوگ شدید مشکلات میں ہیں، اور آپ کو پتا ہوگا کہ اگر کوئی گاڑی میں راشن لے کے جاتا ہے تو اس کے اوپر لٹرلی حملہ ہو جاتا ہے. ہمیں معلوم ہے ہم کتنا سینسیٹیو کام کرنا جا رہے ہیں. اور پھر ایسے تناظر میں جہاں دو لوگ اکٹھے کھڑے نہیں ہو سکتے، ایک گز کے فاصلے پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے. تو ہم نے یہ کام انتہائی احتیاط سے کرنا ہے. ہماری ڈپینڈنسیز ہیں. پروونشل گورنمنٹ سے ہم نے کہا ہے کہ آپ پبلک بلڈنگز کھولیں تاکہ ہم کیش ڈسٹریبیوشن سینٹرز وہاں لگائیں، خالی دکانوں پہ ہماری ریلائنس نہ ہو. وہاں سیکیورٹی ارینجمنٹس پرووائڈ کریں تاکہ لوگوں کی کیوز مینج ہوں، تاکہ وہاں پہ جو بینک کیش موو کرے گا اس کی سیکیورٹی ہو. لاک ڈاؤنز ہیں، ہم نے ریکویسٹ کیا ہے پروونشل گورنمنٹ سے کہ وہ نرمی کریں تاکہ یہ ریٹیلر جو ہیں، چھوٹی دکانیں جو ہیں وہ کھلی رہیں. جو ڈسٹرکٹ سے لسٹیں بن رہی ہیں ہم ان کو بار بار بتا رہے ہیں کہ ڈیزرونگ نان ڈیزرونگ کا خیال رکھیں، مگر ہمارے پاس جو لسٹ آئے گی جس پروونس سے آئے گی ہم اس پہ ویلتھ پروفائلنگ چیک کریں گے. ہمارا ٹوٹلی آٹومیٹڈ سسٹم ہے. اگر میں بھی چاہوں کہ ایک CNIC اس میں ڈال دوں تو میں نہیں ڈال سکوں گی. ہاں اس میں لوگوں کی گریونس ہوگی. لوگ کہیں گے کہ جی میں تو بہت اچھے حال میں تھی، اب میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، یا میں تو بہت اچھے حال میں تھا، میں ملک سے باہر تھا اور اب مجھے فلاں ملک نے نکال کے باہر بھیج دیا ہے. جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لڑکی کہہ رہی ہے میرے باپ کو نوٹیفیکیشن آ گئی ہے، وہ فوت ہو گیا ہے. اس قسم کی گریونس ہوگی، مگر اس کے لیے ہم ایک اپیلز کا پروسیس بنائیں گے، کمپلینٹس کا پروسیس بنائیں گے، ان کو ریکنسیڈر کریں گے. مگر پہلی جو ویو آئے گی یہ لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ پورے ڈیجیٹل اینڈ ٹو اینڈ آٹومیٹڈ سسٹم سے آئی ہے جس میں کوئی ہیومن ڈسکریشن نہیں ہے. تو آپ سے میرا یہ التماس ہوگی کہ کوئی ایک آدھ اس طرح کا ایبرنٹ کیس ہو کہ کوئی دہاڑی دار نکل کے آیا، اس کو ریگریٹ آئی ہو، تو پلیز اس کا میڈیا میں اس کی نیگیٹو ہائپ اس لیے کریٹ نہ کریں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ ایک ڈیجیٹل سسٹم ہے اور ایک اپیلز پروسیس بھی موجود ہے. پھر پروونشل گورنمنٹ سے ہم یہ بھی کچھ دن پہلے جب صوبائی حکومتیں یہ سوچ رہی تھیں کہ وہ اپنی اسکیمیں نکالیں تو ان کے ہم سخت خلاف تھے. بلکہ کل ہی چیف منسٹر پنجاب سے خود میری بات ہوئی اور ہم نے یہ طے کر لیا کہ پنجاب حکومت اپنی 4000 والی ٹرانش
جو ہے وہ نہیں چلائے گی، ایکسٹرا پیسے اسی میں ڈالے گی. وہ ہم نے کیوں کیا؟ کیونکہ اگر حکومت پنجاب 4,000 کا اشتہار نکالتی اور ہم لوگ 12,000 کا اشتہار نکالتے تو جو دکاندار ہے وہ آدمی کو بیچارے بھولے دہاڑی دار، ان پڑھ دہاڑی دار کو یہی کہتی بھائی تمہارے 4,000 آئے 12,000 نہیں آئے. کیونکہ ہم نے جب انٹرنیشنل ایکسپیرینسز دیکھے تو ہمیں یہی پتہ چلا کہ اس قسم کی اسکیموں میں، ایمرجنسی کیش ڈسبرسمنٹ میں، کنسسٹنسی آف میسج بہت امپورٹنٹ ہے کہ جی سب کو جن کے پاس ایس ایم ایس آیا ان کو 12,000 روپے ہی مل رہا ہے. تو یہ الحمدللہ ہماری کنسنسس ہو گئی ہے پروونسز کے ساتھ. جو ہمارے بینکس ہیں ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے پوائنٹ آف سیلز کھلے رکھیں، اپنے ریٹیلرز کے پاس کیش کی فراہمی رکھیں، اور جو بہت ہی اہم چیز ہے سینیٹیشن ریکوائرمنٹ ان دا کانٹیکسٹ آف کرونا وائرس، کہ اور جو بھی آئے گا پیسے لینے، کیونکہ یہ بایو میٹرک ہے، انگوٹھا لگا کے پیسے لینے ہیں. اگر ہم بایو میٹرک نہ رکھیں تو کرپشن کا بازار گرم ہو جائے گا. بایو میٹرک ہم نے رکھنا ہے، ہمارا ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم اسی طرح بنا ہوا ہے، اور اس کے لیے انگوٹھا لگانے سے پہلے الکوہول سواب، انگوٹھا لگانے کے بعد الکوہول سواب، ہاتھ دھونے کا بندوبست، اس کو اسٹرکٹلی کمپلائنس کی ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. اور اسٹیٹ بینک سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس آپریشن کے لیے ہمیں نئے کرنسی نوٹ دیں اور بینکوں کی جو فنڈنگ ریکوائرمنٹس ہے اس کا وہ کریں. تو یہ پورا ایک میسو آپریشن اگلے ہفتے ہونے جا رہا ہے، میسو آپریشن. اور اس میں ہمارے پروونشل گورنمنٹس، بینک، اسٹیٹ بینکس وغیرہ وغیرہ کی، نادرا کی تو ہمیں پارٹنرشپ درکار ہے، مگر آپ لوگوں کی بھی پارٹنرشپ درکار ہے. آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو پورا سسٹم ہم نے ایگزیکیوٹ کیا ہے وہ نادرا کے اشتراک کے ساتھ ایگزیکیوٹ ہم نے کیا ہے، اور یہ تمام بیک اینڈ جو ویلتھ پروفائلنگ، یہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ جو ہے، یہ نادرا ہمارے ساتھ بالکل یوں اس وقت بالکل بہت کلوزلی کام کر رہا ہے. تو میں ان کا پبلکلی شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ نہ صرف میرا سٹاف بلکہ نادرا کے بھی جو انجینئرز ہیں، جو سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، جو ڈیٹا انجینئرز ہیں، جو ویب انٹرفیسز مینج کر رہے ہیں، جو ایس ایم ایس میسیجز انٹرفیس کر رہے ہیں، وہ لڑکے پچھلے میرے خیال سے کوئی ایک ہفتے سے کوئی نہیں سویا. تو میں ان کا پبلکلی بھی چیئرمین نادرا کا اور میرے جو اپنے دو سیکٹریز ہیں، میرے جو سینئر مینجمنٹ، میں ان کی بہت شکر گزار ہوں. میں اسٹیٹ بینک کی شکر گزار ہوں، میں پارٹنر بینکس کی شکر گزار ہوں، میں پی ٹی اے کی شکر گزار ہوں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ اب ہمارا کام شروع ہوگا. اور میں سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ یہ ایک کرائسس سچویشن میں جو یہ ایک نیشنل رسپانس ہم نے دینی ہے، اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ مدد ملی ہے. یہ تمام کام وزیر اعظم کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. وزیر اعظم کی اسٹرکٹ ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ یہ تمام کام جو ہے یہ میرٹ بیسڈ ہونا چاہیے، اس میں یہ اے پولیٹیکل ہونا چاہیے، اس میں کوئی سیاسی عنصر نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو سیاست سے ابو بورڈ ہو کے بالکل میرٹ پہ یہ چیز کرنی ہے. تو میں ان کی سرپرستی کا بھی ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. تنویر ہاشمی صاحب جنگ سے. جی میڈم، میرے سوال کی دو ہیں. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ جو دیہڑی دار جو دوسری کیٹیگری آپ نے بتائی ہے، جس میں دیہڑی دار کا ایس ایم ایس جائے گا اور اس کے ہوگی، یہ کیسے آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی کہ وہ دیہڑی دار ہے؟ جبکہ جو تیسری کیٹیگری ہے اس میں تو اس کا وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو چلا جائے گا کون سے آتا ہے، لیکن دوسری کیٹیگری جو ہے دیہڑی دار کو جائے گا یا وہ جو ایس ایم ایس کرے گا اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہوگی؟ کیونکہ اس کا بھی تو کوئی ڈیٹا نہیں ہے آپ کے پاس. اور اس کے ساتھ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جو ایس ایم ایس ہے کیا اس کے کچھ چارجز ہیں، اور اگر چارجز ہیں تو یہ کہ چارجز نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ بہت سے جو غریب لوگ ہیں اور جو دیہڑی دار ہیں وہ اس کو چارجز کو بھی بندے میں افورڈ کرنا ان کے لیے مشکل ہے. شکریہ جی، دو بہت اہم سوال آپ نے کیے. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو ڈیٹا بیس سے گزرنا، یہ فلٹریشن پروسیس، آخر میں آپ کے پاس جو لوگ رہ جاتے ہیں وہ آپ کافی سائنٹیفکلی کافی وثوق سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ
बहुत ही वल्नरेबल लोग हैं। नंबर 1। नंबर 2, हम मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहे हैं। वो इस वक्त इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो ELBI में रजिस्टर्ड होते हैं, जो एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में रजिस्टर्ड होते हैं, और दूसरी कैटेगरी वो होती है जो उनमें रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, जो डेली वेज होते हैं। तो हम उनसे भी डेटा ले रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने बात की 144 बिलियन की, मैंने 200 बिलियन की बात नहीं की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को मिला हुआ है दिहाड़ी दाल मजदूरों के लिए। हमारी इस पूरी पाइपलाइन में बहुत दिहाड़ीदार लोग आएंगे, मगर एक और बास्केट भी है दिहाड़ीदारों के लिए जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज काम कर रही है, और जब वो अपना डेटा कंपाइल कर लेंगे तो वो हमारे पास आएंगे और हम भी अपनी कैश मशीन उनके लिए चला सकते हैं। नंबर 1। दूसरी जो आपने बात कही कि SMS की 1 रुपया होता है, पंजाब गवर्नमेंट ने उसको वेव करा दिया था अपनी, आई थिंक उनकी हमारी 8171 है, उनकी 8170 है शायद, या 8071, उन्होंने वेव करा दिया था, और हम जो है उसको अभी वेव कराने के आखिरी मरहले में हैं। थैंक यू वेरी मच। बस एक ही सवाल। ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा मैडम? ये जो अगला हफ्ता आप बता दें, ये एग्जैक्ट कोई है कि आपने लगा, क्योंकि इस वक्त लोग तो नहीं, वो पिछले 2 कैसे दिहाड़ीदार को तो बिल्कुल ही वो इंतहाई मुश्किलात थी, तो ये कब तक चेक फाइनल करके उनकी पेमेंट उन तक पहुंचना चाहिए? हमारी जो पेमेंट्स हैं वो वेडनेसडे से पेमेंट स्टैगर्ड पेमेंट्स जाना शुरू हो जाएंगी। देखिए हमारे लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि ये काम इंटेग्रिटी से हो, दियानतदारी से हो, इसमें चोरी ना हो, इसमें करप्शन ना हो, इसमें हैकर्स एक्टिव ना हो, और उसके लिए ये सिस्टम प्रॉपरली इसको हमें कन्फिगर करना था। तो वो इंशाल्लाह अब तैयारियां सब मुकम्मल हो गई हैं, बेनिफिशरीज की आइडेंटिफिकेशन जारी है और पेमेंट जल्दी शुरू हो जाएगी। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें लेयर बाय लेयर ऑफ प्लानिंग है, और फिर हर स्टेज पे हम हुकूमत के कवायद और ज़वाबित की पूरी तरह जो है उस पर कंफॉर्मिटी कर रहे हैं। कहीं हमने कोई एमरजेंसी क्लॉज इन्वोक नहीं किया, कहीं हमने कोई स्पेशल फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स नहीं ली, कोई सोल सोर्स प्रोक्योरमेंट नहीं किया। तो ये तब सब रूल बेस्ड तरीके से हो रहा है, और इंशाल्लाह अगले वेडनेसडे से ये 72 आवर्स बाद ये पेमेंट का सिलसिला शुरू हो जाएगा। थैंक यू मैम। जी, मैं सबको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो मैंने अभी प्रेजेंटेशन की है, ये मैंने एक प्रेजेंटेशन YouTube पे भी एक वीडियो इसकी है, तो जो इसको डिटेल में देखना चाहते हैं, दोबारा देखना चाहते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल @SaniaNishtar है, उससे आप ये YouTube वीडियो जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।